اللہ بکل شیء علیم، اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ کہتے ہیں تقوی ہی علم نافع کے حصول کا ذریعہ ہے، اور حقیقی تقوی کا حصول بھی علم سے ہی ممکن ہے۔ یعنی اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، میرے دل میں تقوی آ جائے، تو اس کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ تقوی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں۔ تقوی علم کے بغیر نہیں آتا، اور علم بھی وہی نفع مند ہے جس کے ساتھ کیا ہو، جس کے ساتھ کیا ہو، تقوی ہو۔ تو آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ علم نافع اور علم غیر نافع۔ وہ کس ضمن میں بات آئی تھی؟ وہ جو دعا تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو وہاں لکھا تھا کہ اہل علم نے علم کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک علم نافع اور ایک علم غیر نافع۔ علم نافع وہ ہے جس سے انسان کی زندگی میں نکھار آ جائے، انسان کی زندگی راہ راست پر آ جائے، اور علم غیر نافع وہ ہے کہ انسان علم رکھنے کے باوجود بھی عمل نہ کرے۔ جیسے یہودی ہیں، سب کچھ علم تھا، اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اکثریت ان کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو ایسے علم نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ تو کہہ رہے تقوی ہی علم نافع کے حصول کا ذریعہ ہے، اور حقیقی تقوی کا حصول بھی علم سے ہی ممکن ہے۔ جی آگے کریں، آگے کریں، یہ پڑھا ہوا آپ جی پیچھے کرو ذرا۔ 6 کے موضوعات کدھر گئے؟ آگے کرو، ہاں جی یہ آگے۔ آج ہم نے جی سبق نمبر 6 پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آج کتنی تاریخ ہو گئی ہے؟ 24۔ کتنے دن باقی ہیں ہمارے پاس؟ 6 دن باقی ہیں، 6 سبق باقی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے ٹیسٹ ہے ہلکا پھلکا سا، یوں نا شوگر میلہ، وہ ٹیسٹ ہے۔ اس کے بعد آپ کی تقسیم انعامات ہے، پھر ماشاءاللہ آپ کو سندیں دینی ہیں، سب کو ملنی ہے، جو چاہے نماز کے بعد آتے رہے ہیں، چاہے سبق کے آخر میں آتے رہے ہیں، چاہے میرے جیسے کچھ ایسے بھی ہیں جو اینڈ پہ آتے رہے ہیں۔ تو ہم نے تو بھائی سب کا احساس کرنا ہے، چاہے آپ احساس کریں یا نہ کریں۔ تو میں دیکھتا ہوں اکثریت بھائی جو ہے وہ آدھے بچے جو ہے وہ نماز کے بعد، بلکہ کچھ دیر بعد، کافی دیر بعد آتے ہیں۔ کوئی بھائی میں نے دیکھا، کل میں جا رہا تھا جب سبق پڑھا کے جلدی نکلنا تھا، تو ابھی وہ باہر آئے تھے نماز پڑھ رہے تھے، شاید وہ آگے حاضری لگواتے ہیں، صرف کچھ ایسے بھی ہیں میرے جیسے۔ تو اللہ کا خوف کیا کریں، ڈر کیا کریں، اور جو ہے اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ یہ ہم صرف اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہے، ہم یہ اپنے استاد کے ساتھ، اپنی انتظامیہ کے ساتھ، محسنین کے ساتھ، جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ تعاون کیا، یہ بجلی ہے، کون آج کے دور میں اس طرح دیتا ہے؟ بتاؤ، آپ نے ایک ٹیوشن رکھنی ہو، ایک سبجیکٹ کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر کے پڑھتے ہو، اس طرح ہی ہے نا بھائی؟ کیوں احتشام؟ بغیر فیس تو کوئی پڑھاتا ہے؟ اللہ من رحم ربی، یہ کوئی ہے جڑا خوف خدا رکھنے والا ہوئے تو کہہ دے چلو کوئی نہیں، تو غریب ہے یار، آج پڑھ لینا، نہیں تو نہ، کلے کلے سبجیکٹ دی کلی کلی فیس۔ تو اللہ کا خوف کریں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ اتنے پیارے ماحول میں، اتنے خوبصورت ترین لمحات میں ہیں، اللہ نے آپ کو یہ پڑھنے کا موقع دیا ہے۔ اور اگر ہم پھر بھی قدر نہ کریں، غیر ذمہ داری، ویسے ہی جیسے پہلے تھے، بالکل شعور نہیں ہے، بچوں والی حرکتیں ہیں، اور جو ہے ہنسی مذاق، تو یہ چیز آپ کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، اور ہمارے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ میں اتنی دیر میں کوئی اور کام کر لیتا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ 15 دن جو لگا رہے ہیں، میرے درس بالکل بند ہیں، میرے الحمدللہ مکمل درس ہوتے ہیں، مغرب کا بھی عشاء، اور یہ 15 دن صرف آپ کے میں سرسرا نہیں ہوں، تاڑے دوالے ہی ہیں، اور کوئی کم نہیں، نہ صبح کو نہ شام کو۔ تو آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے وقت کی بھی قدر کریں اور اپنے وقت کی بھی قدر کریں، بر وقت تشریف لائیں، تشریف لا کر آپ جو ہے وہ تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سبق سنیں۔ ایسے نہ آئیں کہ بال اڈے نے، کپڑے کوئی نہیں، ہوش ہی کوئی نہیں، آ کے بس کلاس چ بہ گئے۔ کیوں شبیر؟
देखो ना हालत देखो की हुई है। जिदा पता नहीं माँ ने सुता उठ के उठा के भेज चल भी पुत्र उसे सीरत की क्लास शुरू है, ये बेटा मुनासिब नहीं है। कितने आप देखें शादी पे जाएं, स्कूल जाएं, क्या मैं तैयार होकर जाते हैं, स्कूल में देखना टोपी नहीं लैके आने, मैं क्यों पफ खराब हो जाता जी। तो इतने माशाल्लाह जो ना सुत्तियां कौमां उठ के जो क्लास जाके बह जांदियां ने। वो खुदा का खौफ करो, जिदा जे तुम स्कूल इदा नहीं जा सकते तो अल्लाह के घर तुम ऐसे आने वास्ते तैयार हो हैं जिदा के उठे गंदे बंदे उठ के आए आ गए। तो कम अज़ कम वज़ू करके नमाज आपने पढ़ी है, ताज़ा दम होकर रिफ़्रेश होकर है बिल्कुल एक्टिव होकर और इत्मीनान के साथ और तरबियत की निगाह से आप आएँ, कुछ सीखें सिखाएं, हमें आपसे सीखने का मौका मिलेगा। उस्ताद जो होता है वो अपने शागिर्दों से सीखता है और उस्ताद को उस्ताद शागिर्द बनाते हैं। अगर शागिर्द अगे हों मेरे वर्गे तो उस्ताद ने मेरे वर्गे बनना है, तो जे शागिर्द हों तुहाडे वर्गे तो फिर उस्ताद भी तुहाडे वर्गा बनता है सोहना चंगा। तो जे सारे एक वर्गे हों, सारे एक वर्गे इकट्ठे कर दिए तो माहौल ठीक नहीं रहता। इस वास्ते कोई खुदा का खौफ करके बर वक्त आया करो, माहौल को संजीदा रखा करो, एक दूसरे के नाल मामलात उसने इत्तेफाक के नाल जरा ना अहसन तरीके ना वक्त गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो तौफीक दे। सबक का टाइम है तो मुड़ के फिर जरा ना एवं सबक रह जाएगा अपना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरैश को फिर से दावत और कुरैश का अकीदा तौहीद से इनकार और तअज्जुब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कुरैश को दावत तौहीद फिर दी। आप अपनी दावत को जारी किए हुए थे, दावत को रोका नहीं है। मुशरिकीन ने जुल्म किया आप पर, के सहाबा पर जुल्म किया, आपकी बेटियों को तलाक़ें दिलवाई, पता नहीं क्या कुछ किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं थे कि अपने मिशन से एक कदम भी पीछे हट जाए। क्यों? अगर किसी की मुसीबतों की वजह से, परेशानियों की वजह से, किसी की बातों से आप पीछे हट जाते तो मकसद ही बहुत हो जाता। ये तो आपको उस दिन मैंने अर्ज़ किया था कि सूरत शुआरा जो अल्लाह ने नाजिल की उसमें हिकमत यही थी कि आपके रास्ते में रोड़े अटकाए जाएंगे, आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाएंगे। क्यों? ये फूलों की सेज का रास्ता नहीं है, ये कांटों भरा रास्ता है, ये फूलों की सेज, और इसमें आपको लोग खुश आमद कहें, ये वो रास्ता नहीं है, ये कांटों वाला रास्ता है, ये खारदार झाड़ियों का रास्ता है। काबुल अहबार ने पूछा ना, किसी ने पूछा तकवा क्या है, तो कहा तकवा ये है कि आप खारदार झाड़ियों में जाएं और जाकर आप कैसे बचते हैं, अपने कपड़ों को बचाते हैं, इधर से बचते हैं, यहाँ से कांटा ना लग जाए, यहाँ से कांटा ना लग जाए, ऐसे बच बचा के आप रास्ते से निकलते हैं। तो ये वही रास्ता है, यहाँ बच बचा के निकलना, अपने आप को बचाना, लोगों की बातों की परवाह ना करना, ये वो रास्ता है। तो अल्लाह ताला के पैगम्बर इस्लाम ने फिर उनको दावत दी, लेकिन वो ऐसे हट दरक और ऐसे बदबख्त साबित हुए, उल्ट तअज्जुब करने लगे। क्या करने लगे? तअज्जुब करने लगे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानने के लिए तैयार ना हुए। अल्लाह ताला ने उस वाक़े को कुरान मजीद के 23वें पारे में, वमालिया जो पारा है उसकी सूरह सौद में आगाज़ में जो है उसको नकल किया है। वो चलाएंगे आगे तो आगे आ जाएगी, खोलें भी ज़रा जी। आप सल्लम के चाचा अबू तालब की उम्र 80 साल से तजावुज़ कर चुकी थी। कुरैश को ये फिक्र लाहिक हुई, चलो उठ बैठ जा यार, उठ बैठ जा, हम ओ नहीं थी ऐसे ऐसा कौन एडे शौक न पढ़ना है सानू तरह, लेकिन ये बह के जड़ा ना फिर अपने मामला शुरू कर देते हैं। क्यों भाई इदा ही है। आप सल्लम के चाचा अबू तालब की उम्र 80 साल से तजावुज़ कर चुकी थी। कुरैश को ये फिक्र लाहिक हुई कि अबू तालब की ज़िंदगी में उनके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अहद व पैमान कर लेते हैं, वो हमें हमारे दीन पर छोड़ दें और हम उनको उनके दीन पर, और हम आपस में दस्तों गिरबान ना हों। पहले तो वो इस बात पर आते नहीं थे। पहले आपको पता क्या कह रहे थे, एक दिन साढ़े महबूदा की इबादत और एक दिन ताड़ियाँ दी। अल्लाह ने कुरान में आया लकुम दीनुकुम वलिय दीन,
اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی طرح بھی ہم نے ہر حربہ اپنا لیا ہے، ہم نے ظلم بھی کیا، ہم نے ستم بھی کیا، ہم نے مارا بھی، پیٹا بھی، ان کے بچوں کو بھی گرایا اور ان پر ظلم کیے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، یہ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ان کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھر رہے ہیں۔ چلے اب ایسے کرتے ہیں، تسی اپنا کام کیتی رکھو، سانو نہ کچھ آکھو، اسی تانوں کچھ نہیں آکھے، تسی سانو نہیں۔ فرمایا نہیں، ایسے نہیں، میں نے دعوت دینی ہے، تمہارے معبودوں کو باطل قرار دینا ہے، یہ میرا حق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے میری ذمہ داری ہے۔ اب وہ ابو طالب کے پاس آئے کہ ابو طالب پتہ نہیں کب فوت ہو جائے اور آپ کے چچا ہیں اور ان کا ایک نام ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے سے چلو یہی گزارش کرو کہ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہے، اپنے کام سے کام رکھے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دعوت توحید دے دی، پھر کیا کیا؟ اور دعوت توحید دے کر بتایا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں کہنا چھوڑ دوں گا، میں تمہیں پھر دعوت دے رہا ہوں، آؤ دوبارہ میدان میں آؤ اور اللہ کے اس پیغام کو مان لو، کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے اس کو ماننے کا انکار کر دیا۔ جی آگے چلیں۔ اللہ نے ان کے اسی تعجب اور انکار کا ذکر کس میں کیا ہے؟ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے، قرآن میں نصیحت ہے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مخالفت میں ہیں۔ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کیا، فنادوا ولا تحین مناس، پھر جب ہلاکت کا وقت آیا پھر چیخو پکار شروع کی، لیکن اس وقت ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، انہوں نے تعجب کیا کہ کیا ایک جو نبی بن کر آیا ہے، جو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، وہ ہم میں سے کوئی آ گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ان کو کیا کہ یہ جو بندہ ہے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ ہمارے ساتھ کھاتا پیتا بھی ہے، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ اگر کوئی اللہ نے نبی بھیجنا ہی تھا تو اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا، اگر ایسے کہتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم کسی فرشتے کو بھیج دیتے، یہ بدبخت پھر کہتے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، ہم انسان ہیں، یہ فرشتہ ہے، تو اللہ کسی انسان کو بھیج دیتا۔ یعنی جب بات کو ماننا نہ ہو تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ بہانے ڈھونڈتا، کیا کرتا ہے؟ تو ان کی حالت یہی تھی، فرشتے کا مطالبہ کر رہے تھے، اگر فرشتہ آ جاتا پھر کہتا ہے کہ فرشتہ، یہ تو مخلوق ہی ہو رہا ہے، ہمیں ڈرانے والا، ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانے والا وہ ہم میں سے ہی آتا تھا کہ ہمیں اس کی سمجھ آتی، اگر اللہ نے ان میں سے بھیج دیا اب کہہ رہے ہیں فرشتہ آ جائے۔ تو بھائی جس نے ماننا نہ ہو کیا کرتا ہے؟ ہیلے بہانے ہیں، کئی طرح کے رستے ڈھونڈتا ہے کہ یہ بات نہ ہو جائے، اس طرح انکار ہو جائے، یہ ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی اس باتوں کو قرآن مجید میں کئی جگہ پر کوٹ کیا ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں اس پر ہمارے اوپر کوئی فرشتہ لے آ، کبھی کہتے ہیں یہ آ جائے۔ صالح السلام کی قوم نے کیا کہا تھا کہ اونٹنی آ جائے پہاڑ کے پیچھے سے ہم ایمان لے آئیں گے، جب اونٹنی آئی انہوں نے نعوذ باللہ اس اونٹنی کی جو ہے وہ ٹانگیں وہ بھی کاٹ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں انبیاء کا تذکرہ بھی کیا ہے اور سورہ شعراء میں بھی، یہ سب تفصیلی تذکرے اس لیے کیے ہیں کہ پہلی قوموں کے لوگ بھی مطالبے کرتے تھے، کبھی کوئی مطالبہ، کبھی کوئی مطالبہ، کبھی کوئی مطالبہ، اگر ایسے ہو جائے پھر ہم ایمان لے آئیں گے، اگر ایسا نہ ایسا ہو جائے ہم ایمان لے آئیں گے۔ مقصد کیا تھا؟ بہانہ۔ مقصد کیا تھا؟ ہٹ درمی۔ مقصد یہ تھا ہم نے ماننا نہیں ہے۔ تو یہی بات انہوں نے کی کہ تعجب کیا کہ ہمارے پاس ایک آدمی آیا جو ہمیں ڈراتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، وہ ہم میں سے آ گیا۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، یہ وہی باتیں جو میں نے کل بتائی تھی، اور کافروں نے کہا یہ کیا ہے؟ جادوگر ہے، اور کیا ہے؟ ساحر کا معنی جادوگر اور کذاب کا جھوٹا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، وہ کہنے لگے، میری طرف دیکھیں، وہ کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ ہم تو اپنی اولاد لینے کے لیے کسی اور کو پکارتے تھے، بارش کے لیے کسی اور کو پکارتے تھے، رزق کے لیے کسی اور کو اس نے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔ یہ کہنے لگا ان الہکم الہ واحد اللہ لا الہ الا ہو
اس نے تو سارے معبودوں کو ایک بنا دیا، ہم ایسے ماننے والے نہیں ہیں، ہمارا تو بارشوں کا معبود الگ ہے، رزق دینے والا الگ ہے، اولاد دینے والا الگ ہے، سورج اور آسمان ستاروں کا مالک الگ ہے۔ یہ ساری چیزوں کو الگ الگ وہ لیتے تھے، اولاد کسی سے مانگتے تھے، بارش کسی سے مانگتے تھے، کبھی کیا کرتے تھے، وہ کہتے ہم کیسے مان جائیں، جو الگ الگ بتوں کی الگ الگ معبودوں کی عبادت کرنے والے وہ ایک اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو کیسے مان سکتے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، اس آنے والے نے، اس ڈرانے والے نے، اس اپنے آپ کو نبی کہنے والے نے کئی معبودوں کو کیا کر دیا ہے، کیا کر دیا ہے؟ کہہ رہے ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے، سب سمجھ نہیں آتی۔ جنہاں اج مولوی صاحب کو نواں مسئلہ بیان کرنا نا، وہ ساڈے واسطے نواں ہوندا ہے، پہلے سنیا نہ ہوے تے گل ٹھیک ہوے اسی کہندے اے نواں آ گیا، اسی تے انج کردے ہیں، انج سننے ہیں تے سارے دوالے ہو کے پیش پہ جاندے ہیں۔ او بھائی آپ نے سنا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تو اگر آپ کو بات ملے حق پر مبنی ہو، قرآن و سنت سے ثابت ہو، تو اس کو دل و جان سے قبول کرو، سر تسلیم خم کر دو، جھکا دو۔ اللہ کے نبی کی بات آ جی، یہ کیا ہے؟ بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ دیکھیں کافر کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے سارا وہ ذکر کیا ہے ان کے تعجب کا، ان کے اس بہانے کا کہ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ وہ آپ کو جادوگر اس لیے کہتے تھے کہ جس طرح جادوگر دکھاتے کچھ اور ہیں اور ہوتا کچھ ایسے ہی ہوتا نا، جو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں ہوتا نہیں ہے، وہ یہی کہتے تھے یہ جو کہہ رہا ہے حقیقت میں یہ ہے نہیں۔ اور شاعر اس لیے کہتے تھے، مجنون اس لیے کہتے تھے نعوذ باللہ دیوانہ، کہ دیوانگی میں انسان پاگل پن والی باتیں کرتا ہے، انسان کو ہوش نہیں رہتی۔ جو شاعر ہوتا ہے وہ بھی اپنی طرف سے بڑی باتیں بنا کے کرتا ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی کذاب کہتے۔ یہ سارے ہیلے بہانے تھے اور یہ سارے وہ پروپوگنڈے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، آپ کی نبوت اور رسالت کو اور لوگوں کو آپ سے دور رکھنے کے لیے۔ لیکن اللہ نے ان سارے ہوچے ہتھ کنڈوں کو، ان بہانوں کو، ان ہیلوں کو، ان پراپوگنڈوں کو ملیا میٹ کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن بدن اسلام مضبوط ہوتا رہا اور لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ جی آگے کریں، آگے ہے جی، جب نبوت کا 10واں سال آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو بڑی مصیبتیں آن پڑی۔ ایک تو کافروں کی طرف سے جو تھا وہ تھا ہی، میری طرف دیکھو جی، ایسے پیچھے کرو انہوں۔ نبوت کے 10ویں سال ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ وفات پا گئے۔ اب ابو طالب کا بڑا سہارا تھا اللہ کے پیغمبر کو، آپ کو پہلے بھی عرض کیا۔ 3 دن بعد آپ کی زوجہ محترمہ سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھیں نا، گھر کے باہر آپ کو دلاسا دینے والے ابو طالب تھے، آپ کی دیکھ بھال کرنے والے۔ جب آپ گھر میں آتے تو آپ کے دکھوں میں، آپ کے غموں میں جو شریک ہوتی تھی وہ بیوی کون تھی؟ تو نیک بیوی کی علامت یہ ہے کہ وہ خاوند کے غم میں، دکھ میں، درد میں شریک ہوتی ہے، اس کی ہمت کو بڑھاتی ہے۔ یہ نہیں کہتی جدو میں تیرے گھر آئی ہیں میں تے سکھ ویکھیا ہی نہیں، میں تے غم بھی ویکھے نہیں۔ یہ تکلیفیں، پریشانیاں یہ بندے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ بیوی وہ ہوتی ہے جو خاوند کے ساتھ چل کر اچھے اور برے حالات میں اس کی ساتھی بنے، اس کا ہم نشیں بنے اور اس کے غموں میں شریک ہو کر اس کو ہمت دے۔ یہ بیوی ہوتی ہے جو انسان کو کھڑا کرتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور ہمت دی۔ جب آپ غار ثور میں تھے، جب جبریل نے آ کے آپ کو دبوچا، پڑھایا، تو آ کر گھر میں کس نے دلاسا دیا تھا؟ بولو نا، اپنے چچا کے بیٹے ورقہ کے پاس کون لے کر گئی تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ گوڑے چھٹ کے بو یار، تانوں ویکھ کے مینوں نیند آن لگ جاندی۔ کی گل ہے احمد؟ روز گوڑے پھڑ کے بہنا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ صالحہ، طیبہ، طاہرہ، مطہرہ، محترمہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز خاتون، یہ آپ کو دلاسا دینے والی، تو یہ بھی وفات پا گئیں اور آپ کے چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے۔
تو اس سال کو بعض لوگوں نے لکھ دیا عام الحزن. عام کہتے ہیں سال کو، پہلے بھی آیا تھا عام الفیل، ہاتھیوں والا سال. عام الحزن غم کا سال. تو یہ ثابت نہیں ہے، یہ بعد میں کسی نے لکھا ہے، نہ بڑی عربی کتابوں میں ہے یہ بات، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن کہا، یہ بعد میں کسی نے لکھ دیا. اور اس طرح کہنا مناسب بھی نہیں لگتا، کسی دن کو کہہ دینا غم کا دن ہو گیا، یہ سال غم کا ہو گیا. بہرحال آپ پر مصیبتیں آئیں، اس سے بڑی بڑی مصیبتیں آئیں. تو عام الحزن اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں دو بڑے سہارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے وہ ختم ہو گئے. ایک آپ کی بیوی سیدہ، سارے نہیں بولتے، اور دوسرا آپ کے چچا ابو طالب جو ہیں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو جب دیکھا ابو طالب کا ایک بڑا سہارا تھا، مشرکین مکہ بڑا ایک خیال کرتے تھے ان کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد انہوں نے آپ پر اور ظلم ڈھائے اور آپ پر اور تکلیفیں دیں. آپ کے جانے کے بعد موقع اٹھاتے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت ایک تکلیف دہ امر تھے کہ ایک گھر سے بیوی چلی گئی اور ایک چچا جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا. دیکھیں یہ پوری زندگی نبوت سے پہلے سے لے کر آپ کو بتا رہا ہوں، جب سے آپ نے دنیا میں قدم رکھا، آپ نے ہوش سنبھالی، والد نہیں تھے جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے. ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو بنو سعد میں چلے گئے، 3 سے 4 سال رہے. 6 سال کی عمر ہوئی والدہ بھی چلے گئی. 8 سال کی عمر ہوئی دادا عبد المطلب بھی چلا گیا. اس کے بعد اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہے. تو یہ کتنے حالات ہیں سنگین کہ بچپن سے یتیمی کی حالت میں الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا وجدک عائلا فاغنا. اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا، غنی کر دیا. آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اللہ نے آپ کو یہ دیا، فلاں دیا. یہ سارا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے کہ اپنا ماضی یاد کریں، آپ کیا تھے، کن کن حالات سے گزر کر آپ یہاں پہنچے ہیں. تو انسان کو اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات پیش آتے ہیں، مختلف طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں، اور پھر پریشانیوں کے چھٹنے کے بعد، مصیبتوں کے دور ہونے کے بعد جو فراوانیاں آتی ہیں، ان حالات میں اصل انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے یا انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. کی گل نیند آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ چلو کوئی جھٹکا نہیں لگ رہے ہیں، پھر ٹھیک ہے. تو یہ انسان کے لیے ایک قیمتی ترین لمحات ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے. تو دنیا کی زندگی اسی چیز کا نام ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. اگر ساری زندگی انسان کی فل عیش میں گزرے تو انسان نہیں بن سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر غم آئے، اگر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، تو ان حالات میں ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے، ان حالات میں اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو کیسے مقابلے کے سامنے کھڑا کرنا ہے. اور جب وہ حالات چھٹ جائیں، جب وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، پھر اللہ اگر نعمتیں دیں، پھر اللہ کا کیسے شکر ادا کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں اور ہمیں سبق سکھاتی ہیں. اور سیرت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی جو مختلف پیرایوں میں گزرتی ہے، مختلف مرحلوں میں گزرتی ہے، ان سب مرحلوں میں، ہر مرحلے میں ہر کام انسان نے کیسے کرنا ہے. تو یہ نبوت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی فوت ہو گئے، اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی وفات پا گئی. جی آگے کریں، پیچھے کرو نا، ٹھیک پیچھے کرو بھائی. ہاں جی پڑھو بھائی، کھڑے ہو گئے. دو غمناک واقع. ہاں جی، عام الحزن. تو بھائی جو بائیکاٹ کا خاتمہ ہوا تھا وہ بھی 10 نبوی میں ہوا نا. 7 میں شروع ہوا، 3 سال تک بائیکاٹ رہا ہے، 10 میں وہ ختم ہو گیا. جی یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کر دی ہیں، صرف یہاں سے آگے پڑھا رہے ہیں کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں. لیکن آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یار، اس پہ دیکھیں. جی
جی جی آگے پڑھیں۔ جی تو ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، آپ نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں دوسری کسی عورت سے شادی نہیں۔ ان کی وفات کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، آپ نے جو سب سے پہلے نکاح کیا وہ کس سے کیا؟ یاسر صاحب یہ امتحانی سوال ہے، بالترتیب آپ کی بیویوں کے نام، یعنی شادیوں کی ترتیب جو ہے، سب سے پہلے جس سے نکاح ہوا وہ آپ کو، یا آپ دوسرا نام آ گیا، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نکاح کس سے ہوا؟ خدیجہ رضی اللہ، پھر ان کے بعد کس سے ہوا؟ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ان سے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں جو عمر رسیدہ تھی، یہ جوان نہیں تھی۔ اب دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اس وقت سیدہ کی عمر کتنی تھی؟ اور خود اللہ کے نبی کی کتنی تھی؟ 25 سال۔ 25 سال کا ایک جوان 40 سال کی عورت سے شادی کر رہا ہے، اور اس کے بعد جب ان سے شادی ہوئی تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حصے بڑی تھی۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سے جو شادی کی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی حکمت تھی اس میں، کہ وہ ایسے حالات تھے، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی بیوی کی ضرورت تھی جو عمر رسیدہ ہو، جس کا تجربہ ہو چکا ہو۔ اگر کوئی کنواری آپ کے نکاح میں آتی تو وہ آپ کو ایسے حوصلے نہیں دے سکتی تھی جیسے سیدہ خدیجہ نے دیے، کیونکہ کنواری ہوتی ہے ناز و نخرے والی، کنواری عورت ہوتی ہے ایک نئی عمر رسید، ایک نئی نو عمر جو ہے، اس کے تجربات نہیں ہوتے، دل چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ایک 40 سال کی خاتون پہلے 2 خاوندوں میں رہ چکی ہے، اس کو پتہ ہے دنیا کے معاملات کیا ہیں، دنیا کیسے گزارنی ہے۔ تو اللہ کی یہ حکمت تھی بہت بڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر کے اپنے آپ کو سنبھالا کہ جو آپ کو حالات پیش آئے، غار ثور میں آئے، مکہ کی طرف سے آئے، مشرکین مکہ کی طرف سے آئے، دیگر جو حالات پیش آئے، تو سب میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، آپ کی ہمت بڑھائی۔ تو یہ تھی حکمت کہ آپ نے پہلے پہل، جب آپ کی عمر 25 سال تھی، آپ نے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی، اور یہاں بھی سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑی عمر کی عورت ہے، ان سے شادی کی، کیونکہ ابھی آپ کو ایک بڑی خاتون کی ضرورت تھی جو آپ کی ہمت کو بڑھاتی، آپ کو حوصلہ دیتی، اس لیے اللہ نے اس میں یہ حکمت رکھی ہوئی۔ سمجھ آگی بھائیو؟ جی آگے چلیں، تو پیچھے کریں ایک بار، پیچھے کریں۔ تو یہ سیدہ سودا بنت زمعہ یہ دوسری ہجرت حبشہ میں شریک تھی، ان کے خاوند تھے سقران بن عمر، وہ بھی ہجرت حبشہ میں شامل تھے، وہ فوت ہو گئے، ان کی اسلام کے لیے بڑی خدمات تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ احسان کیا ہے، نعوذ باللہ کوئی اپنی خواہش نفس نہیں کی، اگر خواہشات نفس کرنی ہوتی تو کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتے، تو عمر رسیدہ سے شادی کر کے ان کی زندگی کو سنبھالا ہے کہ ان کے خاوند نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اب ان کا وقت ہے کہ ان کے ساتھ شریک ہوا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام بھیجا سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور ان کے ساتھ نکاح کیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بدترین بیماری ہے، اور یہ رسم ہمارے ہندوؤں کی طرف سے ہمارے اندر آئی ہے کہ عورت کا خاوند فوت ہو جائے دوسری شادی نہیں کرنے دیتے، تو بھائی اس کا حق ہے، اس کو کرنے دو۔ یہ کیا ہے کہ اس کا آپ حق مار رہے ہو؟ یہ عورت کا حق ہے، عورت کر سکتی ہے، اور خاوند کے لیے بھی یہ اجازت ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ خاوند دوسری شادی کر سکتا ہے۔ شرط لگائی ہے شریعت نے
اگر اس کو پتہ ہو کہ میں اپنی بیویوں کے حقوق پورے ادا کروں گا، میں ظلم نہیں کروں گا، اگر یہ شرط پوری کر سکتا ہے، اگر یہ شرط پوری کر سکتا ہے تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہو رہی تو وہ دوسری شادی بھی کر سکتا ہے، لیکن فیملی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ اجازت اس پیرائے میں ہے، اجازت اس تناظر میں ہے کہ ظلم نہ ہو، دونوں کے ساتھ عدل اور انصاف ہو۔ ہاں ایک بات ہے کہ انسان کا طبی طور پر اگر دل کسی بیوی کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہے تو یہ ایک طبی چیز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو زیادہ وہ آپ طبیعت کرتے تھے کہ میں سیدہ عائشہ کے پاس رہوں، لیکن اللہ سے دعا بھی کرتے تھے اللہ یہ میرے دل کا معاملہ ہے، میرے بس کے اندر نہیں، لیکن آپ انصاف کرتے تھے، ظلم نہیں کرتے تھے، عدل کرتے تھے۔ تو بہرحال اگر عورت بیوہ ہو جائے یہ اس کا حق ہے کہ وہ آگے شادی کر سکتی ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اور شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بڑا بدترین ناموس ہے، عورت کو تانے دیے جاتے ہیں اور عورت کو معاشرے کی بدترین عورت قرار دیا جاتا ہے جو دوسری شادی کر لے۔ تو خدا را ان رسومات اور ان بدعات سے نکل کر ایک اسلامی تہذیب کے ڈھانچے میں آ جائیں، اللہ برکتیں بھی دے گا، رحمتیں بھی دے گا۔ یہ کتنی چیزیں ہیں، میں خود اپنے گھر کے اندر اپنے یعنی اہل خانہ میں اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں، ساس جو ہے وہ بہو کے ساتھ برا سلوک، تانے بازی۔ خدا را ان چیزوں سے بچیں، اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے حساب دینا ہے، اللہ سے ڈریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بیٹی کسی کے گھر میں جا کر سکون کی زندگی گزارے، سکون کے ساتھ رہے، تو جو آپ کے گھر میں آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی لخت جگر ہے، اس کا بھی ویسے خیال رکھیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کسی کے گھر میں جا کے اس کو تتی ہوا نہ لگے۔ یہ مائیں دعا کرتی ہیں۔ تو خدا را جو آپ کے گھر میں آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن ہے، اس کے ساتھ ظلم کرو گے اللہ قبر کے اندر وہ کرے گا، تم یاد رکھو گے۔ کتنی ایسی ہیں بڑی نیک خاتون، میں دیکھتا ہوں، میں آج ہی ایک ایسا کیس فیس کر کے آیا ہوں، ساس بڑی نیک ہے جی، درس بھی سنتی ہے، ہاں جی 27ویں رات میں پروگرام کیوں جاتی ہے، اینے قرآن ختم کرتی ہے، لیکن اگر اس کی بہو اس کے فتنے سے محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسی ساس کی نیکیاں قبول نہیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ظلم کرنے والوں کی نیکیاں لے کر مظلوموں کو دے دے گا، اور مظلوموں کے گناہ ان ظالموں کے کھاتے میں ڈال کر ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ کہہ رہے ان ظلم سے بچو، ظلم سے بچو۔ اگر ساس ہے وہ ظلم سے بچے، بہو ہے وہ اپنی ساس کو ماں سمجھے، یہ شوہر جو ہے یہ اپنی ماں کا حق ادا کرے، اپنی بیوی کا حق ادا کرے۔ اگر ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو بیوی کا حق دے، ماں کو ماں کا حق دے، یہ ظلم بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے، انسان دنیا میں بھر لیتا ہے۔ اللہ کے لیے ایسے ظلم سے بچیں، یہ سیرت کا حصہ ہے۔ سیدہ سودا بنت زماں نے بڑی عمر میں نکاح کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے نہیں روکا، اللہ کے نبی نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو اپنی ساس بہو کے ساتھ، بہو ساس کے ساتھ ظلم سے بچ جائیں، اپنی اپنی قبر کو یاد رکھو، اپنے آخرت کے دن کو یاد رکھو کہ جب اللہ نے سوال کرنا ہے۔ بہرکیف اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے بچائے اور ہر کسی کا حق دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ابتدائی دور میں جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، یہ ان کا مختصر تعارف ہے۔ یہ آگے چلیں، چوتھا موضوع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میری طرف دیکھیں بھی، آپ پیچھے کرو بھائی جان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے 10ویں سال سیدہ خدیجہ بھی وفات پا گئیں اور آپ کے چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے، تو اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ آپ پر ظلم اور ڈالنے لگے۔ آپ پھر قریش مکہ سے نکل کر باہر وادیوں میں گئے، بستیوں میں گئے کہ جا کر میں اللہ کا پیغام سناؤں، کیونکہ ویسے تو آپ کا تعارف ہو چکا تھا باہر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا تھا کہ ایک نبی ہے جو آ کر نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، لیکن آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ مکہ سے باہر نکل کر ابھی دعوت کا آغاز
نہیں کیا تھا، وہ 10 نبوت کے بعد کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی وفات کے بعد جب قریش مکہ نے ظلم کرنا شروع کر دیا اور زیادہ سہارا ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکلے تو آپ طائف کی وادی میں گئے۔ کہاں گئے؟ طائف کی وادی میں جا کر جو ہے، یہ طائف کا جو مقام ہے بڑا خوبصورت مقام ہے، دیکھا ہوگا جو ساتھی عمرے پہ گئے ہیں، ہم تو نہیں گئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے۔ کیوں بھی یاسر صاحب طائف گئے ہو؟ ٹھنڈا علاقہ ہے جی، میرے دوست ہیں وہ ادھر پڑھتے ہیں مدینہ یونیورسٹی میں، تو وہ مجھے بتا رہے تھے، اسٹیٹس لگائے ہوئے تھے کہ یہ ہم طائف میں آئے ہیں، اور بڑا بہترین خوبصورت ترین علاقہ ہے، پہاڑی اوپر ہے، اور کوئی اس کی خوبی ہو، ایک پہاڑی کے اوپر ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، خوبصورت ترین علاقہ ہے۔ ہاں، مکہ کا علاقہ زرخیز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، مکہ میں کوئی فصل نہیں اگتی۔ کیوں بھائی اس طرح ہی ہے جی؟ مکہ کے باہر یہ طائف کی جو وادی ہے یہ زرخیز علاقہ ہے جی۔ تو یہ طائف کی وادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گئے، اور جا کر وہاں قبیلہ بنو ثقیف تھا، کیا نام تھا قبیلے کا؟ اس کے سردار سے ملے، عمر بن عمیر الثقفی، اس کے 3 بیٹوں کو دعوت دی، مسعود، حبیب اور ایک نام عبد تھا یا لیل تھا، وہ بھی آئے گا۔ تو آپ نے قبیلے کے سردار کو جا کر دعوت دی، اس لیے کہ اگر قبیلے کا سردار دعوت قبول کر لے گا تو پیچھے اس کی قوم میں مان لے آئے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قوم جو ہے وہ اپنے سردار کے پیچھے ہوتی ہے، پیروکار ہوتے ہیں۔ اگر سردار راہ راست پر آ جائے تو قوم خود بخود راہ راست پر آ جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے سے، اور آپ کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بڑوں کو دعوت دینی چاہیے، جا کے قوم کے زعماء کو، شرفاء کو، معزز ترین لوگوں کو، کیونکہ لوگ ان کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے قبیلہ بنو ثقیف کے سردار کو دعوت دی، اور آپ کی نیت یہ تھی، اور آپ کو یہ ایک آپ کے دل میں بات بھی تھی کہ یہ ایمان لے آئے گا، لیکن وہ بدبخت ایسا ثابت ہوا، ایمان لانے کی بجائے آپ کے پیچھے اوباش لوگوں کو لگا دیا، جوانوں کو، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگے اور آوازیں کسی، آپ کے ساتھ مذاق کیا، آپ پر ظلم کیا۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے نکلتے نکلتے آپ ربیعہ کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ، ان کے باغ میں داخل ہو گئے، کھجوروں انگوروں کا باغ تھا، وہاں آپ تھک ہارے بیٹھے اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے، اور وہ بھی محظوظ ہونے لگے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہارے وہاں بیٹھے، لیکن ان کو ترس آیا۔ ربیعہ کے 2 بیٹوں نے، عتبہ اور شیبہ نے، اپنے ایک غلام جس کا نام تھا عداس، عین کے ساتھ آخر میں سین ہے، اس کو بھیجا کہ جاؤ اس کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور دے دو۔ آپ نے وہ انگور کھائے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور لیے، آپ نے بسم اللہ پڑھی، عداس بڑا حیران ہوا، تو آپ نے فرمایا تعجب کیوں کرتے ہو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ عداس نے جب دیکھا تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومے، بوسہ دیا آپ کے چہرے پر۔ اور جب عتبہ ربیعہ کے بیٹوں نے دیکھا کہ ہم نے تو اس کو صرف انگور دینے کے لیے بھیجا تھا، یہ تو جا کر جو ہے جناب پوجنا شروع کر دیا، تو اس کو ڈرا دھمکایا، خبردار اس کی باتوں میں نہیں آنا، یہ تمہیں تمہارے دین سے دور کر دے گا۔ لیکن سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی یہ روایات بیان کی ہیں، پیش کی ہیں، کہ عداس جو ہے، جو ان کا خادم تھا، ربیعہ کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ کا، وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جو ہے وہ وادی طائف سے نکل کر ان کے باغ سے اٹھے، پھر آپ کا گزر ایک وادی جن سے ہوا۔ کہاں سے؟ نخلا جس کو کہتے ہیں، کھجوروں کا باغ تھا، وہاں جن رہتے تھے، جن یعنی وہاں سے جنوں کا گزر ہوا، آپ وہاں سے گزرے اور آپ نے وہاں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ تو وہاں سے جنوں کا گزر ہوا، جنوں کی ایک جماعت گزری، انہوں نے اللہ کے نبی کا قرآن سنا، تو کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک بڑی عجیب قرآن چیز سنی ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بھی، وہ جن قرآن سن کر ایمان لے آئے، مختصراً یہ کہ انہوں نے قرآن سنا، ان کے دل نرم ہو گئے، اور انہوں نے وہ قرآن اور وہ دعوت اللہ کے نبی کو کہا، ہم جا کر جو ہے اپنی قوم کو بتائیں گے۔ پھر جا کر قوم کو کیا کہا؟
या कौमना अजीबू दाई अल्लाहि व आमिनू बिही यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तो अल्लाह ताला ने ये जो जिन्नों का वाक़या है ना, ताइफ से वापसी के मौका पर जो जिन्नों ने कुरान सुनकर ईमान ले आए और जाकर अपनी कौम को पैगाम पहुँचाया, अल्लाह ने कुरान मजीद में 2 जगह जिक्र किया है, सूरह अहकाफ में और सूरह जिन में, सूरह अहकाफ में और सूरह जिन में। तो ये भी सवाल है कि जो ताइफ से वापसी पर जिन्नों का वाक़या पेश आया, कुरान में कहाँ कहाँ अल्लाह ने जिक्र किया है। कुरान की 2 सूरतों में, सूरह जिन पूरी इस नाम से अल्लाह ने सूरत बना दी, सूरह जिन, उसमें ये पूरा वाक़या नकल किया है, कैसे उन्होंने कुरान सुना, फिर क्या उन्होंने अपने तासुरात पेश किए, फिर अपनी कौम के पास जाकर उन्होंने क्या कहा। आप अगर सूरह अहकाफ में पढ़ेंगे और सूरह जिन मुकम्मल पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे उन्होंने कुरान सुनकर जो है वो असर लिया और असर लेकर अपनी कौम को जाकर पैगाम सुनाया और फिर वो कौम लोग मुसलमान, वो जिन मुसलमान हो गए। अब इसमें 2 बातें हैं कि ताइफ में जो आपके साथ सलूक हुआ वो बदतरीन सलूक हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मीदों पर पानी फिर गया। आप मक्का के मुशरिकों से बदज़न होकर उनकी तकलीफ़ों से जो है तंग आकर आप बाहर निकले कि बाहर के लोग मेरी बात सुन लेंगे, लेकिन बाहर के लोगों ने भी आपका साथ नहीं दिया। लेकिन अल्लाह ने फिर भी जो है वो क्या किया, रस्ते में वो जो अद्दास गुलाम था उतबा और शैबा का, वो मुसलमान हो गया और अल्लाह ने जिन्नों से इस्लाम कबूल करवा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया कि कोई बात नहीं, अगर ताइफ के इंसानों ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो आपके लिए अल्लाह ने जिन्नों को ताबे कर दिया। ये जिन जो है ये इस मौके पर इस्लाम लाए, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तो हौसला है, हिम्मत है, आपको अल्लाह ने सब्र दिया है और साथ ये पैगाम भी दिया, ऐ नबी कोई बात नहीं, आप सिर्फ इंसानों के नबी नहीं हैं, आप जिन्नों के भी नबी हैं। अगर ताइफ के इंसानों ने आपकी बात को नहीं माना तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने जिन्नों से इस्लाम कबूल करवाया और जिन मुसलमान हो गए। और इससे पीछे ये बात रह गई कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की वादी से निकले तो आप फरमाते हैं, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं एक जगह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक जगह पर पहुंचा, अचानक मैंने आसमान पर देखा। कहाँ देखा? तो एक बादल जो है वो मेरे ऊपर एक से साया किया हुआ, तो मैंने देखा बादल में तो जिब्रील अमीन थे। वो मुझे कहने लगे, ए नबी, आपने ताइफ की वादी में लोगों को जो पैगाम दिया है अल्लाह ने वो भी सुन लिया है और लोगों ने जो आपको जवाब दिया है अल्लाह ने वो भी सुन लिया है। और ये पहाड़ों का फरिश्ता आया है, पहाड़ों के फरिश्ते ने अल्लाह के नबी को सलाम किया और कहा है, पैगम्बर अल्लाह ने मुझे भेजा है, आप हुक्म दें मैं इन लोगों को जिन्होंने आपके साथ जुल्म किया है पहाड़ों के नीचे कुचल दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, इनको कुछ नहीं कहना, मुझे उम्मीद है, मैं दुआ करता हूँ कि इनकी नस्ल से ऐसे लोग आएंगे जो अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। और फिर आज देखें ताइफ में उन लोगों की नस्लों ने इस्लाम कबूल किया और वो मुसलमान हो गए। इतने बड़े जुल्म के बावजूद तसव्वुर करें ज़रा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल कर ताइफ गए हैं ताकि लोग इस्लाम कबूल कर लें, अपनों ने तो माना ही नहीं, गैरों ने भी ठुकरा दिया है, गैरों ने पत्थर बरसाए, मजाक किया, आपको जो है वो ठट्ठा किया, लेकिन आपने ज़रा बराबर भी उनके लिए बद्दुआएं नहीं की। और क्या कहा, अल्लाहुम्मा हदी कौमी व इन्नहुम ला यालमून, अल्लाह मेरी कौम को समझ दे दे, ये लोग मुझे जानते नहीं हैं। और आपने एक जगह में खड़े होकर दुआ भी की, अल्लाह मैं अपनी कमज़ोरी का तुझे तेरे सामने सवाल करता हूँ, अल्लाह तू जानता है मेरे पास ताकत नहीं है, मेरा दुश्मन जो है वो ताकतवर है, अल्लाह मुझे ताकत अता कर, अल्लाह इनको हिदायत दे। ये पूरी दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो अलगरज नबूवत के 10वें साल जब अबू तालिब की वफ़ात हो गई और सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी वफ़ात पा गई, आपने ताइफ का सफ़र किया, ताइफ में गए, आपने बनु सकीफ़ के सरदार को जाकर दावत दी, लेकिन उसने कबूल नहीं किया और उल्टा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया, आपके साथ मजाक किया, आपके पीछे लोगों को लगा
لگا دیا، آپ اس طرح کرتے کرتے آئے، آپ کے پاس فرشتہ آیا، آپ نے کوئی بد دعا نہیں کی، پھر آپ وادی جن میں جہاں جنوں نے آپ پر اسلام قبول کیا۔ تو یہ پوری داستان ہے جو ابھی آپ ادھر سامنے پڑھیں گے، تو میں نے آپ کو اس کا سارا خلاصہ بتا دیا ہے۔ تو آپ نے اب صرف اس پروجیکٹر کی طرف دیکھنا ہے اور کوئی بھائی بھی ادھر ادھر نہ دیکھے، تو حذیفہ بھی آپ کے سامنے یہ سارا پڑھے گا۔ چل بھی حذیفہ کھڑا ہو، لیٹ آیا پڑھ تو صحیح نہ ہو۔ سب بھائی توجہ کرے آپ۔ سن نبوت کے 10ویں سال۔ ہاں، یہ زید بن حارثہ کون ہے؟ جی، آزاد کردہ غلام ہے جی، قبیلہ ثقیف، بنو ثقیف جی، عمیر ثقفی۔ یہ چھوڑ دو، میں دعا کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ آگے پڑھو، آگے کرو بھی، اے ترجمہ پڑھو، اے مطلب روایت دستی ہو تھلے ترجمہ پڑھو جی۔ ہاں جی، سیدہ نے پوچھا یہ ہوتی ہے بیوی، غموں میں سہارا دے، کیا احد کے دن سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آپ کے پاس آیا؟ یعنی احد کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک شہید ہوئے، جو بھی واقعہ ہوا آگے آپ پڑھیں گے جب جنگوں کے واقعات آئیں گے، تو کیا احد کے دن سے زیادہ بھی کوئی سخت دن تھا؟ فرمایا ہاں عائشہ، وہ طائف کا دن تھا جی۔ ابن عبد یا لیل بن عبد کلال کے سامنے لے گیا جی۔ یہ بیٹے ہیں اس کے، عمر بن عمیر جس کا بھی نام آیا تھا نا، قبیلہ بنو ثقیف کا سردار، اس کے یہ 3 بیٹے تھے، مسعود، حبیب اور ایک کا نام یہ ہے جی۔ کرنے سے عالب، یہ جگہ کا نام ہے۔ یہ وہی واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا، بس توجہ کرے اس پہ۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا ہے اور انہوں نے جو کچھ آپ کو جواب دیا ہے، اور سلام کہا کیا۔ پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے اوپر رکھ دوں۔ جی آگے پڑھ سارا سنا دیتا تھانوں، ایسے پڑھنا واپسی پر، یعنی جب طائف سے آپ واپس آ رہے تھے، وادی نخلہ میں قیام کیا اور جنوں کی ایک جماعت کا ایمان۔ کدھر گیا حافظ؟ کوئی نہیں نچ بیٹھا۔ ابو ذر صاحب کتنے؟ ابو ذر پڑھو، ایسا بات قرآن آتا پڑھو، کیا نہ سنو دفعہ
فآمنا به، اسی اڑ گئے ہو. ربنا حافظ نہیں تسی، حافظ نہیں میرے ورگے ہی ہو تسی نہیں. بہ جاؤ، چنگا بندہ یار. تو یاد نہیں منزل؟ کیوں پڑھی نہیں تھی؟ بلکہ میں کر لے تو رات کی تھی، قرآن ہی کیتا ہے نا، یاد کیوں نہیں؟ کنے مسئلے سنائے؟ کنے سال ہو گئے؟ فضل 2 سال ہو گئے. نہیں فضل الحمدللہ کہڑا 2000 کنا جا رہا ہے؟ 23 ہے نا. 12 سال ہو گئے. 12 کیتا سی، نہیں 11 سال ہو گئے الحمدللہ. ایک مسلح نہیں چھڑیا. 11-12 مسلے سنائے نے. اللہ نے حفظ کر کے بھولنا ہے بڑا بڑا گناہ ہے. اور کون حافظ ہے ساڈے چوں؟ ہاں جی منیف صاحب کنے مسلے سنائے نے؟ ایک. حفظ نو کنی دیر ہو گئی؟ 50 سال. ہاں 3 نہیں ہوئے، بہتے ہوئے نے. 3 ہوئے نے. اور کون حافظ ہے؟ ہاں جی کنے سال ہو گئے حفظ؟ حفظ مسلے کنے سنائے؟ ایک سنایا. ہاں جی اور بھائی اللہ دے بندے خوف کریا کرو، خوف خدا کرو. قرآن سے پڑھنا. اسکول جا کے میرا خرابی آ گئی ہے نا. دے لو اسکول نے قرآن پڑھاتا پھر کہتے ہیں اللہ سے کرے طور تو تعلیم بھی فتنہ. خیال کیا کرو منزلہ جو منزل حفظ میں بنتی ہے نا وہ بعد میں نہیں بنتی. اصل منزل حفظ ہی منزل ہوتی ہے. الحمدللہ 12-13 سال ہو گیا. ہوں بھی کوئی بھی بندہ کہے اتوں پڑھو میں اتوں پڑھنا شروع کر دیا گا الحمدللہ. مسلح سنائی دا ہر سال بعد. اور ٹیڈا کوئی نہیں پڑھ ٹائی دا. جہاں بندہ مسلح سنا نا ہر سال انہوں ٹینشن نہیں بنتی. مسلح بھی صحیح سناوے نا، یا لمن تا لمن تو کی نہ ہوئے بھی پچھلے کھلوتے بیچارے رکوع چ ہون تے امام صاحب سجدے چ ہون. خیال کریا کرو اپنی منزلوں کا خیال رکھو. تمہیں بھی میرے ورگا ہی ہے لگتا. یاد جی تھوڑا بہت یاد کرو. اللہ دے بندے کو ادھا ادھا کر کے کرو. اگر کرنا شروع کر دو گے تو اج ہو جائے گا. کل جدو بزرگ کا ویاہ ہو گیا 2 بال ہو گئے، ایک سے ایک بال دوجے دوجا بال چل رہی. ہوں یاد کرنا ٹائم ہے، ہجے بھی ٹائم ہے، کر لو یاد. چلو بہرحال یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی تھی. اچھا ترجمہ پڑھنا ہونا. عجب قرآن انا سمعنا قرآن عجبا. عجب کیوں ہے کہ جس نے ہمارے دلوں کو کھول دیا، ہمارے کانوں میں جو ہے وہ رس گول دیے. اتنا عجب قرآن. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ کوثر آیت نازل ہوئی نا، آپ نے بیت اللہ کے اندر لٹکا دی تو بیت اللہ کے اندر لٹکائے ہوئے بڑے بڑے معلقات تھے، شعر تھے جن کو اپنی زبان پر بڑا مان تھا کہ ہم جیسا کوئی نہیں لکھ سکتا. جب انہوں نے سورہ کوثر پڑھی انہوں نے ساری اپنی تختیاں اتار دیں کہ یہ اس جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا، یہ ایسا کلام ہے. لیکن کاش کہ ہمیں سمجھ آئے نا. ہمیں پتہ نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں وہ احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے. جنہوں نے اس پیرائے میں پڑھا ہے ان کو احساس ہو گیا، شعور ہو گیا کہ واقعی یہ قرآن وہ قرآن ہے. جی نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ بیٹا. وادی نخلا میں، نخلا کہتے کھجوروں کی وادی. جی خیر ہے تیرا ویاہ تو نہیں ہویا؟ دوجا فون آ گیا انہوں. جی جنوں انس دونوں کی طرف سے، یعنی آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے، جنوں کے بھی نبی تھے. جی بھائی جان یہ تو میرا دیکھو وہ تھوڑے کو آنا وائٹ بورڈ. جی یا داعی اللہ یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگوں، عجیبو قبول کر لو، مان لو. کس کو؟ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کو.
वआमिनू बिही, उस पर ईमान ले आओ, क्या होगा? यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम वयुजिरकुम मिन आज़ाबिन अलीम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से भी बचा देगा, ये फ़ायदा होगा जी। पढ़ आगे पढ़ के मैं पढ़ती खुद भी दुआत इल्लाह बन गए कि अपनी कौम की तरफ लौटे। फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन, जब कुरान सुनकर उन्होंने कहा समिअना कुरआनन अजबा, अपनी कौम की तरफ वापस गए और उनको भी जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाया। खुद भी ताबे फरमाबरदार बन गए और अल्लाह की तरफ दावत देकर दूसरी कौम को भी, अपने लोगों को भी अल्लाह की तरफ बुला लिया। आगे चलो, आगे छठा मौजू, ये मैंने आपको बता दिया जी। आगे चले, पढ़ 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 पढ़। मक्का में आपके सबसे बड़े हिमायती अबू तालिब भी नहीं रहते, तो हिकमत इसमें थी कि आप दूसरे कबाइल को भी दावत दें। इन तमाम तक दीन इस्लाम की दावत किसी न किसी तरह पहुंच चुकी थी, मगर आप बाकायदा उनके पास तशरीफ़ ले गए। आप दरअसल कबाइल के पास तशरीफ़ ले गए। बनु आमिर बिन सासा, बनु हनीफा, हुनफा, गस्सान, सुलैम, अबस, फजारा, बनु नसर वगैरह, ये कबीलों के नाम है। ताड़े उत्तों नंगने नहीं, इन्होंने रहन दो, आगे करो जी। अगरचे इन कबाइल में से कोई आपका साथ देने को तैयार नहीं हुआ, ना ही कोई सुते पे हो, लेकिन अब आप मक्का, आप सल्लम की दावत मक्का की हुदूद पार कर चुकी थी। कई शख्सियात आप पर ईमान लाए, जिनमें सुवैद बिन साबित, इयास बिन मुआद, तुफैल बिन अमर दोसी, अबू दर गिफारी, ज़माद असदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन। जी आगे करें, सातवां मौजू अब है जी। बैठ जाओ जी, ज़्यादा मेहरबानी, तुम खलोते हो, तुम तकलीफ दी है। अब है जी, हमने बैक गियर लाओ जी। अब हमने पढ़ना है, ये हमने जो सबक अब तक पढ़ा है, ये 10 नबूवत तक के वाक़यात थे। यानी नबूवत को कितने साल गुजर चुके थे? की गल थक गए हैं? अच्छा, घोड़े छड़ के बैठ, सुस्ती नहीं पाएगी। तो नबूवत के 10 साल जो है वो गुजर चुके थे। अब 11वां साल शुरू हो गया। कौन सा? 11वां साल। 11वां साल जब आया तो हज का मौसम आया। पीछे भी ये बात गुजरी है कि जब हज का मौसम आता था तो मुशरिकीन मक्का जो है वो पहरे पर लोगों को खिला देते थे कि बाहर से आने वाले लोगों को रोकना कि फ़लाँ के पास नहीं जाना, वो तुम्हारे बाप दादा के दीन को बुरा कहता है और तुम्हें अपने बाप दादा के दीन छोड़ने पर मजबूर कर देता है, लिहाजा उसकी बात नहीं सुनी। जब 11 सन्ने नबूवत आया, अब काफ़ी हालात बदल चुके थे, कुछ न कुछ लोग बाहर से भी इस्लाम ला चुके थे। तो मदीना से 2 कबीले आपको बताया पहले बड़े थे, औस और खजरज, ये आपस में बड़ी इनकी जंगें भी होती थी। ये जब मदीना में मक्का में आए, मदीना से हज के मौसम में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जमरा कहते हैं वो, या सब दसों जमरा क्यों होता है? जहाँ पर पत्थर मारते हैं, जमरा अकबा। ये कितने जमरात? 3। अकबा, सुगरा, हाँ 3 अकबा हैं, यानी वो जगह हैं जहाँ पर खड़े होकर वो शैतान को पत्थर मारे जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो क्या कहते हैं, इनको जमरा के पास बैठकर जो है वो दावत दी, अकबा के पास बैठकर इस्लाम की। तो कबीला खजरज के 6 लोग जो है वो आप पर इस्लाम ले आए। कितने लोग? 6 लोग। तो ये पहली सीढ़ी थी कि मदीना से जो लोग आए थे उनमें से कबीला खजरज के 6 लोग इस्लाम लाए। अच्छा, अब यहाँ ये बात देर में रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको इस्लाम की दावत दी ना, खजरज के लोगों को, तो वो आपस में पता क्या कहने लगे? देखा, ये वही नबी है जिनके बारे में क्या नहीं पीछे पढ़ा था, और पीछे बताया था वो वलम्मा जाअहुम किताबुम मुसद्दिकुल लिमा मअहुम, यहूदी इनको धमकियाँ देते थे कि हमारी किताब में मौजूद है वो नबी आएगा, हम उससे मिलकर तुमसे जंग करेंगे। नहीं समझ आई? वो तो नंगी। औस और खजरज से जब यहूदियों के कबीलों की जंग होती थी तो क्या कहते थे? एक नबी आने वाला है, हमारी किताबों में ये बात मौजूद है कि आखिरी नबी आएगा
وہ مدینہ میں بھی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اپنا بتایا تو وہ آپس میں کہنے لگے یار بندہ تو وہی ہے جہاں یہودی ذکر کرتے ہوتے سن. یہودی کیونکہ پڑھے لکھے سن, پڑھے لکھے جاہل سی, یہودی جس کا ذکر کرتے تھے. انہوں نے کہا اس تو پہلے کہ وہ انہوں دے ساتھی بڑھن آپ انہوں دے اسلام لے آئیے. تو خزرج کے 6 لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم مدینہ جائیں گے, ہم آپ کا پیغام مدینہ جا کر دیں گے, ہمیں کوئی قاری دے دیں جو ہمیں وہاں پڑھائے. تو آپ نے کس کو بھیجا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس لیے ان کو مقری المدینہ بھی کہتے ہیں, مدینہ کا قاری. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ گئے یا ان کے بعد گئے, جا کر جو ہے وہ ان کے ساتھ دعوت دین کا کام کیا. اب یہ 11 سن نبوت میں آئے تھے, 12 میں پھر یہ دوبارہ آئے, 12 میں پھر یہ, تو ان کے ساتھ اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے, تقریباً 6 اور لوگ. 6 یہ پہلے تھے, یہ بھی آئے, 6 اور لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. اور انہوں نے دوبارہ بیعت کی جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. پہلی کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا جو پہلے 6 لوگوں نے کی تھی, اور جب دوبارہ 12 لوگ آئے انہوں نے سب نے بیعت کی. وہ بیعت کیا تھی؟ سیدنا عبادہ, ہاں جی دسو. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی کس بات پر؟ اللہ کی عبادت کرو گے, اللہ کے بغیر کسی کو نہیں پکارو گے, زنا نہیں کرو گے, چوری نہیں کرو گے, فلاں فلاں اس طرح کی اور چیزیں. آپ نے اپنے ہاتھ پر ان سے بیعت لی اور بیعت لے کر جو ہے یہ واپس چلے گئے. تو یہ جو بیعتیں تھی, بیعت عقبہ اولا, بیعت عقبہ ثانیہ. تو پہلی بیعت 11 سن نبوت میں ہوئی اور دوسری کب ہوئی؟ کب ہوئی؟ سمجھ نہیں آئی بھائیو. پہلی میں 4 افراد 6 افراد, دوسری میں 12 افراد شریک ہوئے. تو ابھی یہ سارا آئے گا, کھولو بھائی. ہاں جی پیچھے کرو نا, پڑھا دو انہوں نے. ہاں جی جی ہاں جی بھائی کھڑے ہو. ہاں جی تسی پڑھو. میں آباد 2 قبائل, اوس اور خزرج کے لوگ بھی. کون بول رہا پہ؟ یثرب یہ پہلے مدینے کا نام تھا. کس کا نام تھا؟ مدینہ کے کئی نام, مدینہ طیبہ, طابہ, مدینہ منورہ, یہ سارے ثابت ہیں جی. خضرج سے تعلق رکھنے والے. آپ وسلم کی بعثت یعنی آپ نے نبی بن کر آنا ہے, اس کے بارے میں وہ یہود سے سن چکے تھے. کب سنا تھا؟ وہی جو میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید میں اللہ نے کوڈ کیا جی. جن کے نام یہ ہیں اسعد بن زرارہ, عوف بن مالک, رافع بن مالک, عقبہ بن عامر, قطبہ بن عامر, حارث بن, سارے نے بول دیا کیا مسئلہ ہے, حارث بن جی. آگے اچھا جی, یہاں یہ انہوں نے درمیان میں کر دیا ہے. اس کو میرے خیال میں بعد میں آنا چاہیے تھا. چلے بہرحال اب آیا, اس کو پڑھ لیں. نبوت کا 11واں ہی سال تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. تب آپ کی عمر سیدہ ختیجہ کی عمر کتنی تھی؟ سارے نہیں بولتے کتنی تھی؟ اور رخصتی بعد از ہجرت مدینہ منورہ میں ہوئی, تب ان کی عمر کتنی تھی؟ تو یہ دیکھیں معاملہ الٹا ہے. جب آپ جوان تھے تو ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی, اب آپ بڑی عمر کے ہیں اور ایک جوان لڑکی سے کماری سے شادی کی ہے. اس میں کیا حکمت ہے یہ کل کے سبق میں بتائیں گے جی. آگے چلیں جی. اب نبوت کا 12واں سال آ گیا, وہی بات جی. پانچ وہی تھے, 5 لوگ تھے جو پہلے اسلام قبول, جبکہ 7 لوگوں نے انہیں کی دعوت سے دین اسلام قبول کیا. ان کا تعلق بھی کہاں سے تھا؟ 2 اشخاص, قبیلہ اوس اور باقی سب قبیلہ, نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ آپ کی بیعت بھی اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ حضرت, پڑھو 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 پڑھو.
یعنی یہ اسلام کے پہلے سفیر تھے. سفیر ہوتا ہے جس کو باہر بھیجا جائے دعوت کے لیے. تو اس سے پہلے اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں بھیجا, خود باہر گئے ہیں, طائف میں گئے ہیں, لیکن حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ باہر بھیجا, تو ان کی برکت سے وہ لوگ اسلام لے آئے. جی آگے کریں. 10واں موضوع بیعت عقبہ ثانیہ. تو اس کو عقبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عقبہ کے قریب بیعت ہوئی تھی نا. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ جو یثرب سے آئے تھے, قبیلہ خضرج سے تعلق رکھتے تھے, وہ عقبہ جمرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہیں اللہ نے کہ نبی نے ان کو دعوت دی, وہیں وہ مسلمان ہو گئے, وہیں پر بیعت ہوئی. اس لیے اس کو کہا جانے لگا بیعت عقبہ ثانیہ, بیعت عقبہ اولا. جی نبوت کا ہاں جی. تو اس میں بس یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ جو پہلی بیعت ہوئی ہے, پیچھے کرو ذرا, اور پیچھے کرو, یہ 11, ہاں 11 کے سن 11 نبوت میں قبیلہ خضرج سے 6 لوگ آئے ہیں, لیکن ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسلام قبول کیا, بیعت نے کی. بیعت آگے ہوئی ہے 12 میں نکالا ہے. یہ دیکھیے اب 12 لوگ ہو گئے اور 12 نبوت کوئی بیعت ہے. یہ ذہن میں رکھیں, اس طرح ذہن میں, یعنی نبوت کا بھی 12واں سال تھا اور بیعت کرنے والے لوگ کتنے تھے؟ 12. آگے کریں. اب 13 نبوت ہے اور لوگ کتنے ہیں دیکھیں. جی سمجھ آ گئی نا. یعنی جو سب سے پہلے لوگ آئے انہوں نے صرف اسلام قبول کیا, 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی. تو بیعت نہیں کی کوئی بات نہیں, بیعت آپ نے بعد میں لی. لیکن جب اگلا 12واں سال آیا تو 12 لوگ ہو چکے تھے, 7 اور شامل ہو چکے تھے. تو یہ 12 نے بیعت کی, یہ بیعت عقبہ اولا بنی. اور آگے 13ویں سال نبوت کے بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی, اور اس میں کتنے لوگ تھے؟ یہ یہاں امتحانی سوال ہے. بیعت عقبہ اولا میں کتنے لوگ تھے اور بیعت عقبہ ثانیہ میں, اور وہ کس شہر سے آئے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ یثرب سے, مدینہ سے. جی ہاں جی. ذو الحجہ کی 12واں رات. گاٹی کو کہتے نا عقبہ. آپ کے چچا کی ذمہ داری کے بارے میں اچھی طرح خبردار کیا. پھر اللہ کے رسول نے بات فرمایا اور پھر سب نے بیعت کی. اس بیعت کی اہم شقیں درج ذیل ہیں. وہ بیعت کیا تھی؟ تنگی ہو خوشحالی ہو, ہر حال میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیں گے, اور ضرورت پڑنے پر اپنا مال بھی انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے. تو یہ ہے وہ انہاں دتیاں نے جانا مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. تو یہ صحابہ کی زندگی تھی کہ ہر حال میں تنگی ہو آسانی ہو, کھانے کو کچھ ہو یا نہ ہو, پینے کو ہو یا نہ ہو, پہننے کو پیوند لگے کپڑے ہوں, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تو جب آپ جنگیں پڑھیں گے اللہ کے نبی کی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا صحابہ نے کیسے ساتھ کیا. جی امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا, نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کے فریضے کو سر انجام دو گے. اللہ کی راہ میں نکلو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ, اوے تو مولوی ہو گیا, شلوار اتنے ٹکنا اتنے کر لی, تو داڑھی رکھ لی, کوئی پرواہ نہیں. لا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ. تو ہاں جی کی گل ہے پیچھے بول دیں پے ہو, کسی نے آنا ہے باہروں تو ادھر ویکو پھر. جی آگے اس کے علاوہ کی کچھ مزید شقیں بھی شامل تھیں. جی آگے کریں. 13 سال نبوت میں بیعت عقبہ ثانیہ. اللہ کے رسول نے یہاں ایک اور بہترین حکمت عملی اپنائی اور انہی میں 12 لوگوں کو نقی مقرر کر دیا جو اپنی اپنی قوم کے ذمہ دار اور ان کی طرف سے جواب دہ ہوں گے. اللہ کے نبی نے جب دیکھا لوگ دن بدن بڑھ رہے ہیں, اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, اور آپ کے پاس جو لوگ دوبارہ آئے تھے بیعت عقبہ ثانیہ میں 75 کے قریب, ان میں آپ نے 12 لوگوں کو نگران بنایا کہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کا خیال رکھنا, ان کے ضروریات کا یہ وہ دیگر چیزیں جو ہیں وہ ساری نگران بنائی, اور ان سے پھر سوال ہوگا کہ ان کی ذمہ داری کیا ہوگی. جی آج آپ کے پاس کورس میں کون سی شخصیت بطور مہمان تشریف لائے اور انہوں نے کیا نصیحت کی؟ جی کون آیا جی؟ ہاں جی میں تو روز آنا پتر. او بھائی تمہیں سوال کرتا پیا جی نکمے ہو. یہ جس نے کورس لکھا ہے نا وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس آج
کون سی شخصیت بطور مہمان تشریف لائیں اور انہوں نے کیا نصیحت کی. اچھا بھائی آج سبق ٹائم نہ مکان دی وجہ ہے اللہ سیدھے ہو اللہ نہ سیدھیاں کرو تہاڈا ذرا محاسبہ کرنا ہے اللہ نہ سیدھیاں کرو جلدی جلدی سیدھے بدر ہو کے بیٹھو کوئی بھائی ٹیک لا کے نہ بیٹھے کوئی بھائی لین تو علاوہ نہ ہوئے میں بندے گننے نے کی گل تسی لیٹ آتے ہو بھائی جان میں ایک منٹ کرنا ہے بھائی جان کتوں آیا ہاں جی بھائی جان تمہیں پوچھ رہے ہیں جڑے ہونی آئے ہیں تسی تو بڑے اہتمام بنا سو خیال کرو یار ہیں کل جڑے بھائی